اللہ کریم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اے محبوب علیہ السلام اپنے غلاموں سے فرما دو کہ جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کی سفارش کر دے، تیرے پاس آئیں اور یہاں آ کے اللہ سے معافی مانگیں اور رسول بھی ان کی سفارش کر دیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اللہ کو رحم کرنے والا بھی پائیں گے اور توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے۔ قرآن مجید ایک وقت کے لیے ہوتا ہے یا قیامت تک کے لیے ہوتا ہے؟ اس آیت کا معنی تمام مفسرین نے یہ بیان کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب جب آپ حیات ظاہری میں ہیں تو بھی آپ کے پاس آئیں، اور جب آپ کا وصال ظاہری ہو جائے تو پھر آپ کے روضہ اطہر پہ حاضری دیں، پھر آپ کے روضہ مزار پر انوار پہ۔ مزار کیا ہوتا ہے؟ مزار ہوتا ہے کہ کسی نیک پرہیزگار عالم کا، صوفی کا، درویش کا، جو اس کی قبر ہوتی ہے اس کے اوپر ایک گنبد بنا دیا جاتا ہے یا ایک کمرہ بنا دیا جاتا ہے۔ لوگ ایک حدیث لاتے ہیں کہ قبروں پر تعمیر نہ کرو، ایک حدیث دکھاتے ہیں، تو ہمارے شارحین نے لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ قبر جو ہے اس کی بنیاد اٹھا کے اس قبر پر ہی تم صرف آگے بڑا سارا مینار نہ بنا دو۔ ہمارے ہاں جو قبروں پر مزار بنائے جاتے ہیں وہ ذرا ہٹ کے بنائے جاتے ہیں، اسی قبر کی بنیاد پر مزار نہیں بنایا جاتا۔ کہتے ہیں جی مزار کسی صحابی نے اور فلاں آدمی نے اور فلاں آدمی نے نہیں بنایا۔ مزار کیا ہوتا ہے؟ قبر کے اوپر ایک کمرہ بنایا جاتا ہے، کچھ جگہ گنبد ہوتا ہے، کچھ جگہ گنبد بھی، یہی ہوتا ہے مزار۔ مزار کیا ہوتا ہے؟ ایک قبر اور قبر کے اوپر ایک کمرہ، اسی کو مزار کہتے ہیں۔ پہلی بات یہ سن لیں کہ مزار نیک لوگوں کے بنتے ہیں، پرہیزگار لوگوں کے بنتے ہیں، علماء کے بنتے ہیں، فقراء کے بنتے ہیں، پرہیزگار۔ ہمارے زمانے میں ہر آدمی کا مزار بننے لگ گیا، ہر آدمی کا، اور شوق ہو گیا لوگوں کو درباروں میں دفن ہونے کا۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفی تھے، وصیت کی تھی کہ مجھے قبرستان میں دفن کرنا۔ شاید لاکھوں لوگوں کے پیر ہوں گے، وصیت فرمائی، کہنے لگے مجھے قبرستان میں دفن کرنا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کی اتنی جائیداد ہے، مزار نہ بنائیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ نیک مردہ اگر ہمسایہ بنے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے بزرگوں کا۔ فرمانے لگے مجھے قبرستان میں دفن کرنا، اگر میں نیک ہوا تو میری وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے گا، اور اگر میں نیک نہ ہوا تو وہاں کوئی نیک آ کے دفن ہوا تو میرا بھی فائدہ کر جائے گا۔ تو نیک لوگوں کے مزار ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک زیادتی بھی کی ہے، رواج ہی ہو گیا ہے، ہر گلی میں مزار، ہر کونے میں مزار، ہر جگہ مزار۔ دربار گننے لگے تو دربار ہی دربار ہوگا، بلکہ بڑے بڑے گنبد درباروں کے، اور دربار بڑے حسین و جمیل لوگوں نے بنائے، مدارس کی اینٹیں کچی ہیں۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھیں علماء کے، نیک لوگوں کے، پرہیزگار لوگوں کے مزار بنیں گے، پرہیزگار لوگ۔ اور اگر بندہ نیک ہو تو وہ کہیں بھی دفن ہو، القبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے۔ مومن کی قبر جہاں بھی ہو وہ جنت کا، تو اندر سے مزار بنا ہوا تو باہر نہ بھی ہو تو کام چل جاتا ہے۔ یہ تو بات ہے ایک عاجزی کی، انکساری کی۔ لیکن علماء کے مزار، صلحاء کے، نیک لوگوں کے، پرہیزگار لوگوں کے مزار جو بنائے جائیں گے تو یہ ان کی شان کے لیے بنائے جائیں گے۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی مزار کہاں بنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں دفن کیا تھا۔ کہاں دفن کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے، سنا ہوا ہے نا جی آپ نے، حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کیا تھا۔ اب وہ حجرہ بنا ہوا تھا، اس کی 4 دیواریں تھیں، اس کے اوپر بول کیوں نہیں رہے آپ؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس کی 4 دیواریں تھی، ایک اوپر اس کی. اگر یہ چیز جائز نہ ہوتی تو چاہیے تھا نا صحابہ پہلے چھت اتارتے، دیواریں گراتے. ہمیں لوگ پوچھتے ہیں مزار کس نے بنایا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی نبی پاک نے پہلے مزار بنوایا ہے، پھر حضور اس میں دفن ہوئے ہیں. تمام صحابہ نے حضور کو دفن ہی مزار کے اندر کیا ہے، نبی پاک کو دفن ہی مزار کے اندر دفن کیا ہے صحابہ. اگر مزار درست نہ ہوتا، او بولے لوگوں کدھر چلے گئے، اگر مزار درست نہ ہوتا تو صحابہ پہلے گراتے چھت، نکالتے دیواریں، پھر اس کے اندر حضور کو دفن کرتے. صحابہ نے دفن کیا مزار کے اندر، اور پھر اس مزار میں اتنی برکت ہوئی کہ ابو بکر صدیق کہنے لگے میں نے بھی وہیں دفن ہونا ہے. پھر اس مزار میں اتنی برکت ہوئی کہ اٹھاؤ بخاری شریف کھول کر پڑھو. حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا تو حضرت عمر فاروق شدید زخمی ہو کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمانے لگے جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس، انہوں نے ایک قبر کی جگہ باقی ہے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، ان سے جا کے کہو عمر کا دل کرتا ہے رسول اللہ کے روضے میں دفن ہونے میں. اگر مزار میں برکت ہی کوئی نہیں تھی، حضور کے قریب ہونے دفن ہونے میں فائدہ ہی کوئی نہیں تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق اور جناب فاروق اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے جاؤ جا کے کہو. حضرت عائشہ کے پاس جب پیغام آیا تو فرمانے لگی عمر سے جا کے کہنا، بات سنی تو رونے لگی، فرمانے لگی عمر سے کہنا جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں یہاں دفن ہو کے فائدہ لوں گی، پر تو نے میرے رسول کی دین کی خدمت بڑی کی ہے، جا میں اپنی قبر کی جگہ تجھے دیتی ہوں. بھئی اگر فائدہ ہی نہیں تھا، اگر مزار کی کوئی برکت ہی نہیں تھی، مطلب ہی نہیں تھا کوئی مزار، میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام مومن کی قبر کی عزت بیان کی. فرمایا میں نے تمہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب ضرور جایا کرو. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر تم قبروں پہ جاؤ گے تمہیں اپنی قبر یاد آئے گی، تمہیں اپنی موت یاد آئے. عام مومنین کی قبروں پر جانے کا حکم دیا رسول پاک. اور خود نبی پاک نے کیا فرمایا مسلم شریف میں؟ فرمایا میں نے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تو مجھے مل گئی، دعا کی اجازت مانگی تو مجھے کچھ ظالموں نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے دعا کی اجازت اس لیے نہیں ملی کہ وہ مومنہ نہیں تھی. تو میں نے کہا یہ بتاؤ مشرکوں کی قبروں پہ جانا جائز ہے؟ حضور فرماتے ہیں مجھے قبر پر جانے کی اجازت ملی، دعا کرنے کی اجازت نہیں ملی. اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ محبوبہ دعا نہ کر، میں نے بغیر تیری دعا کے ہی ان کی بخشش فرما دی ہوئی، درجے بلند کر دی ہوئے بغیر تیری دعا کے. اور قبر پر جانے کی حضور فرماتے ہیں مجھے اجازت مل گئی، مجھے اجازت قبر پر جانے کی. تو یاد رکھیں اور سمجھے اس بات کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 15 شعبان کو میں نے دیکھا حضور جنت البقیع کی قبروں پر جاتے. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ہر سال رسول پاک احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ جاتے. اور یہ جو بخاری میں حدیث ہے نا، سنیں مزہ آ جائے گا آپ کو. سنیں، ایسے لوگ آپ کو بلا وجہ بات سنا دیتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے. یہ جو حدیث ہے نا بخاری میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ کھڑے ہو کے بیان فرمائی ہے. حضور نے احد کے شہیدوں کے مزارات پہ کھڑے ہو کے فرمایا، مزار پہ کھڑے ہو کے فرمایا، قبور پہ فرمایا مجھے ڈر ختم ہو گیا ہے، میری امت میرے بعد شرک نہیں کرے گی. کھڑے کہاں ہیں حضور؟ مزارات پہ، قبور پہ کھڑے ہو کے فرمایا میری امت میرے بعد شرک، ہاں دنیا دار ہو جائے گی، مال دولت اکٹھا کرنے لگے گی، دین سے دور ہوگی، لیکن شرک جہاں کھڑے ہو کے حضور فرما رہے ہیں شرک نہیں کرے گی، لوگ کہتے ہیں یہ شرک کے اڈے بن گئے. معاذ اللہ، اتنا سخت جملہ بولتے ہیں، اتنا سخت، اور آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ مزاروں پہ جانا شرک ہے. ثابت نہیں، تقریروں میں کہہ دیں گے، ویسے کہا جائے کہ ثابت کرو تو ان سے ہو سکتا. تو بھائی مزار میں کوئی برکت نہیں تھی تو رسول پاک سید، اور صحیح مسلم اٹھا کے دیکھو، صحیح مسلم نبی پاک نے فرمایا میں تو معراج کی رات بھی گیا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر کے گیا ہوں. میں تو معراج کی رات گیا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کی
قبر سے گزر کے گیا ہوں. میں مدینہ شریف حاضری کے لیے گیا گزشتہ سال, تو میں سیدھا مدینہ شریف گیا. تو واپسی پہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ مکہ چھوڑ کے پہلے مدینے چلے گئے, پہلے قبر رسول پہ حاضری دینے چلے گئے. میں نے کہا تو بڑا نادان ہے, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رب کریم سے ملنے جائیں تو حضرت موسیٰ کی قبر سے ہو کے گئے, حضرت موسیٰ کی قبر سے. تو میں نے کہا میں تو پہلے اس لیے مدینے گیا تھا کہ محبوبہ پہلے میں خود جاتا تھا, اب آپ کا بھیجا ہوا جا رہا ہوں, آپ کی بارگاہ ناز سے ہو کر کے جا رہے ہیں. اور ویسے بھی ہمیں تو مکے کا رستہ ہی مدینے والے رسول نے بتلایا ہے, مدینے والے نبی نے ہمیں مکے کا رستہ بتایا ہے, تو مدینہ چھوڑ کے کس طرح مکہ دکھائی دے سکتا ہے؟ مکے کی فضاؤں میں, طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار ہی نظر آئے. ہم نے تو جدھر دیکھا, بولیے, ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے بقیع کے مزارات پر, حضور تشریف لے گئے اپنی والدہ کی قبر پر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے احد کے شہیدوں کے مزاروں پر, رسول پاک گئے حضرت موسیٰ کی قبر پر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کی قبر کے پاس سے گزرا تو اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے تھے, اپنی قبر میں کھڑے ہو کے. رستے میں اور بھی بڑی قبریں آئی ہوں گی, اور بھی بڑی قبریں آئی ہوں گی, لیکن حضور نے فرمایا ہر قبر پہ میں نہیں جاتا, کوئی خاص قبر ہے جہاں جاتا ہوں, خاص قبر ہے. تو ہم بھی ہر ایک کی قبر پہ, ہماری بھی بریک کسی خاص جگہ لگتی ہے, یا داتا صاحب لگتی ہے یا بابا فرید جا کے لگتی ہے, خاص جگہ پہ لگتی ہے. ایسے ہر ایک کو تو ہم بھی نہیں مانتے, ہم بھی بڑے شناس لوگ ہیں, ایسے تھوڑا ماننے لگتے ہیں. ہم تو بڑا ناپ تول کے مانتے ہیں بھائی, بڑا چھان بین کر کے مانتے ہیں, اور جس کو مانتے ہیں پھر کھول کے مانتے ہیں. تمہاری طرح نہیں مانتے آدھا تیتر آدھا بٹیر, تھوڑا مان لیا تھوڑا چھوڑ دیا. جس کو مانتے ہیں پھر اس کو صحیح مانتے ہیں, کھل کے مانتے ہیں.